جی السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اے رحمان نو، اور آج ہم موجود ہیں راجستھان میرج کلب ملتان کے اندر، جہاں پہ پی ٹی آئی کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک ورکرز کنونشن کیا جا رہا ہے۔ آج یہاں کے لوگوں سے ہم بات کر جانیں گے کہ اس ورکرز کنونشن کا مقصد کیا ہے اور اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا۔ اور ایک اور امپورٹنٹ بات، یہاں پہ آج اسد عمر صاحب بھی مہمان خصوصی ہوں گے، ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس کنونشن کا اصل وجہ کیا اور اس کا فائدہ کیا ہے۔ جی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کی MP، ان سے جانتے ہیں کہ آج کے کنونشن کا مقصد کیا تھا۔ جی میم۔ دیکھیں، ایک تو آج کے کنونشن کا مقصد یہ تھا کہ سب جو ہے اکٹھے ہو کے جو فائنل کال خان صاحب دینے جا رہے ہیں، اس کے حوالے سے ان کو پیغام دینا، میسیج دینا اور موٹیویٹ کرنا۔ ویسے تو ہم بڑے موٹیویٹڈ ہیں اور بس انتظار میں ہے کہ خان کب ہمیں کال دے اور ہم جو ہے وہ خان کے پیچھے لبیک کرتے ہوئے تو آپ کی نظر میں کال کب تک متوقع ہے؟ کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی ٹائم سے، بلکہ سبھی دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب ایک ویٹ پہ لگایا ہوا ہے۔ نہیں، خان صاحب نے اناؤنس کیا ہے کہ اکتوبر کے جو ہے وہ آخری ہفتے میں وہ اناؤنس کر دیں گے کوئی ڈیٹ، تو ہم بڑی بے صبری کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ تو خدا نہ خواستہ کچھ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک کہانی ہم نے پڑھی تھی، شیر آیا اور سب آتے رہے ہیلپ کرنے کے لیے، جب اصل میں شیر آیا تو تب سب نے سمجھا کہ یار یہ جو ہے نا ہر بار بس کہتے ہی رہتے ہیں، شیر آتا نہیں ہے۔ دیکھیے، وہ کہانی تھی، یہ ریئلٹی ہے اور خان کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہے۔ خان جب بھی، جس وقت بھی، جس ٹائم بھی، جتنی بار بھی کال دے گا، ہم وہاں پہنچیں گے۔ تو آپ یہ سمجھتے نہیں ہے جو اتنا ٹائم سے خان صاحب نے ویٹ کرایا ہوا ہے، مطلب خان صاحب کی اپنی پالیسی ہے جس طرح سے بھی وہ لے کے چلیں، لیکن نظریاتی کارکن تو کسی بھی پارٹی کو کبھی بھی نہیں چھوڑتا، لیکن جو دوسرا کارکن ہوتا ہے نا، جو مطلب موقع کی مناسبت سے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے، یا ہوا کے لیے مطلب فضا چل رہی ہوتی ہے، ساتھ کھڑا ہوتا ہے، وہ کارکن اس وقت، یا وہ کارکن جو گھر سے نہیں نکلتا ووٹ دینے کے لیے، خان صاحب کے لیے نکلا، اور اب اتنا ویٹ کے بعد وہ تھک بھی تو سکتا ہے نا۔ وہ اس وقت ہمیں یہ وائبس کہہ لے کے آ رہی ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ یار بس باتیں ہی ہو رہی ہیں، صرف سیم تقریر ہو رہی ہے، سیم، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا پاکستان تحریک انصاف کو یا پاکستان کو۔ دیکھو، یہ وہ والا ٹائم آ گیا ہے کہ اب پرانی سیاست ختم ہو چکی ہے اور نئی جو ہے ایک وائبس سٹارٹ ہو رہی ہے۔ جو آپ کی بات ہے بالکل ایسا نہیں ہے، اور ہم تو چھن گئی ہے، پاکستان تحریک انصاف چھن گئی ہے۔ جو ہوا کے رخ کے ساتھ چلتے تھے وہ تو کہیں دور رہ گئے ہیں۔ پوری عوام، پوری قوم جو ہے وہ خان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، اور ہم جو ہے وہ تھکنے والے نہیں ہیں۔ اگر ہم کبھی تھکنے احساس بھی ہوتا ہے تو خان کی طرف دیکھتے ہیں، لیڈر حشاش بشاش، ہم حشاش بشاش، پوری قوم حشاش بشاش۔ تو آپ کو اب مستقبل میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ کب تک کال آ سکتی ہے اور اس کال کا رزلٹ کیا ہوگا؟ کیونکہ 126 دن کا دھرنا، اس کے بعد عدم اعتماد کے بعد خان صاحب کو نکالنے کے بعد کے اتنے دن لگاتار دھرنے، کنونشن، اجلاس، جلسے، سب کچھ چل رہا ہے، ایک دن بھی مس نہیں جا رہا ہے، ایون 3 کنونشنز بھی ہو رہے ہیں، تو اس کا رزلٹ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں، ہم نے کہا ہے کہ فوری طور پہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے جائیں، چیف الیکشن کمیشن استعفیٰ دے۔ یہ ہماری ساری جو ہے تحریک اس لیے چل رہی ہے۔ اور دیکھو، پہلے کو رب کو مت ملاؤ، بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ مس کیلکولیٹ ہو گئی ہیں، تو اب خان ہے، عوام ہے، پاکستان ہے۔ جی یہ تھی میڈم سبین گل، جو اس وقت حکومت پنجاب کا حصہ ہیں۔ جی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر نصیر، سٹی جوائنٹ سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف، ان سے بات کرتے ہیں کہ آج کے اس کنونشن، ورکرز کنونشن کا اصل بنیادی مقصد کیا ہے۔ جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل مقصد صرف اور صرف ایک ہے کہ عمران خان کی کال پر ورکرز کو چارج کرنا اور ان کی کال پر لبیک کہنا۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنڈال ہمارا الحمدللہ آج ورکنگ ڈے ہونے کے باوجود کھچا کھچ بھر چکا ہے، اور یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ عمران خان کے نظریے کے ساتھ، ان کے منشور کے ساتھ، اور ان کے ایک پاکستان کا جو نظریہ ہے کہ قانون کے نیچے سب ایک جیسے ہوں، دو نہیں ایک پاکستان کا جو نظریہ انہوں نے 2018 میں دیا تھا، آج اس کی پھر سے پاکستان کو ضرورت ہے، تو اسی نظریے کے ساتھ ہم کھڑے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے ایک علمی اور لاجیکلی جواب دیجیے گا کہ یہ جتنے بھی آپ مطلب 126 دن کا دھرنا، اس کے بعد آپ نے جب عدم اعتماد آئی، اس کے بعد سے لے کر اب تک 5 مہینے یا 6 مہینے جتنے بھی اپروکسیمیٹلی ہو چکے ہیں، اس تمام میں دھرنے ہو رہے ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، احتجاج ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ظاہری طور پر آپ کے سامنے کوئی بھی کسی قسم کا پاکستان تحریک انصاف کو یا پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ ان سب تحریک کا فائدہ کیا ہے؟ نہیں، آپ میرے خیال میں کریکشن کریں اپنی۔ اگر آپ 17 جولائی کا الیکشن اٹھا کے دیکھ لیں تو اس کی تاریخ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون تو الیکشن لڑنے میں ماہر تھی، دھاندلی کرنے میں ماہر تھی، لیکن ہمارا ورکر ہی اس قدر نکلا، اتنا ووٹر ہم نکالنے میں کامیاب ہوئے کہ ہم 20 میں سے 15 سیٹیں نکال گئے، باوجود حتیٰ کہ انہوں نے دھاندلی بھی کی، پھر بھی ہم 15 سیٹیں نکال لیں۔ یعنی ایک اور سوال جو عوام کی طرف سے ہمارے سامنے آتا ہے، بار بار عوام ہم سے یہ کرتی ہے، کیونکہ جب آپ کو پتہ ہے سیٹنگ ہوتی ہے تو ہم سوالات کرتے ہیں، ہم کہتی ہے یار پاکستان تحریک انصاف اپنے کارکن کے لیے کیا کر رہا ہے؟ جو کارکن اس کا ڈنڈے کھاتا ہے، اپنی کار توڑواتا ہے، اپنا ٹائم دیتا ہے، اس کو کم سے کم سیکورٹی حفاظت تو دے سکے نا۔ جیسے 25 تاریخ کا جو ایک احتجاج تھا، کال تھی اسلام آباد کی، اب دوبارہ سے اسلام آباد کی کال آنے والی ہے، کیا اس میں کوئی تحفظ دیا جائے گا کارکن کو؟
بالکل پہلے تو پنجاب حکومت ہمارے پاس نہیں تھی, اس وجہ سے بھی بلیک میلنگ ہوئی, 4,000 کے قریب چھاپے بھی مارے گئے, لیکن اب پنجاب حکومت بھی ہمارے پاس ہے. مکمل تحفظ ہر کارکن کا ہم کریں گے انشاءاللہ, اور ہر کارکن کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. تو آپ کا کوئی ایسا وکلا ونگ یا لا ونگ ایسا کوئی ہے جو آپ کا مطلب جو ورکر پکڑا جاتا ہے, جو ورکر مطلب غلط فہمی کی بنیاد پر پکڑا جاتا ہے یا کوئی غلط کام کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے, ملک کی املاک خراب کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے, کیونکہ آپ کا مقصد تو پورا من ہے, لیکن اس میں کچھ شر پرست عناصر کہہ لو یا مطلب اس میں شرارت کے طور پہ ملک کی جو املاک توڑتے ہیں ان کو جب پکڑے جائیں گے تو کیا آپ ان کے غلط کام کے ساتھ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ نہیں, پاکستان تحریک انصاف کی یہی تو شان ہے. 126 دن کا دھرنا ہو یا بعد کے لانگ مارچز ہوں یا کوئی بھی احتجاجی کال ہو, ہمارے ورکر نے آج تک کسی بھی ملک کی املاک کو یا پرائیویٹ املاک کو کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا. نہ ہی ہمارا کرمنل ریکارڈ ہے. ہمارے ملک کے جو نوجوان ہیں وہ پیسفل ہیں اور وہ صرف اور صرف اپنی سیکیورٹی مانگتے ہیں, جابز مانگتے ہیں, اس ملک میں روزگار مانگتے ہیں, اور جو اشرافیہ اس ملک کو لوٹ کے کھا گئی ہے اس وقت الحمدللہ ہمارا نوجوان اس کے خلاف ڈٹ کے کھڑا ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب, میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ بچپن میں آپ نے کہانی سنی ہوگی, بلکہ پڑھی تھی سب نے, شیر آیا, ہر بار اس کو بچانے کے لیے لوگ آئے, لیکن شیر نہیں ہوتا تھا, وہ ایک شرارت ہوتی تھی. تو جب اصل میں شیر آیا تو اس نے بہت شور مچایا لیکن کوئی مدد کو نہ آیا. تو کچھ تنقید کرنے والوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ خان صاحب اپنے ہی کارکن کو اتنا تھکا رہے ہیں کہ جب خان صاحب کال دیں گے تب کارکن نہیں نکل پائے گا. نہیں, اگر کارکن تھکے ہوئے ہوتے تو آج یہ پنڈال نہ بھرا ہوا ہوتا. یہ ہمارے صرف ورکرز کا, عہدیداروں کا پنڈال ہے. اگر آپ دیکھیں, اگر خان کی کال آتی ہے تو پورا ملتان انصاف چوک پہ بھر جاتا ہے, پورا ملتان وہاں اکٹھا ہو جاتا ہے. صرف ملتان میں نہیں, پورے پاکستان میں احتجاجی ریلیاں ہوتی ہیں, احتجاج ہوتا ہے. اگر آپ ایبٹ آباد سے ہیں, آپ لوئر دیر سے ہیں, وہاں تک تو خان صاحب کا نظریہ بکھرا ہے. وہاں ایک ہی چیز ہے کہ ہمیں غلامی نامنظور ہے اور ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. انصاف چوک کی آپ نے بات کی تو انصاف چوک سے مجھے بھی اپنے جسے کہتے ہیں نا کہ زخم دوبارہ یاد آ گئے. لاسٹ ٹائم جب آپ کا وہاں ایک اظہار یکجہتی کال تھی عمران خان صاحب کے ساتھ انصاف چوک پر, تو وہاں پر مجھے کوریج کرتے ہوئے میری جیب سے موبائل میرا برانڈ نیو چوری ہوا. تو جب آپ کی نئی حکومت اللہ کرے آئے, اگر وہ آئے گی تو کیا اس کے بارے میں بھی کچھ سوچیں گے؟ جو چھوٹے چھوٹے چور ہیں ہمارے ملک کے اندر جو سنیچنگ کرتے ہیں, اس کے بارے میں کوئی ایسی پالیسی ہے آپ کے پاس کہ جب سے دنیا بھر میں یا پاکستان میں موبائل آیا اس کو ریکور کرنے کا کوئی جسے کہتا ہے نا ایک بہترین طریقہ ابھی تک نہیں آیا؟ میرے زندگی میں 3 موبائل چوری ہو چکے ہیں, آج تک کوئی ریکور نہیں ہوا. تو اس کی کوئی پالیسی لے کر آئیں گے آپ لوگ؟ آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں چھوٹے چھوٹے نواز شریف موجود ہیں, انشاءاللہ پالیسی بہتر آئے گی انشاءاللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی یہ تھے ڈاکٹر نصیر اور ہم بات کر رہے تھے ورکرز کنونشن سے. اسی کے ساتھ یہ اپنے ہوسٹ اے رحمان نو اور کیمرہ مین عاشق اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ناظرین, میں ہاں تہاڈا اپنا میزبان